وہ کیسے کہ یہ کہتے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی کا، آپ کو یاد ہوگا جو ایک ڈکیتی کے چارٹر آف ڈکیتی تھا ان کا، اس میں انہوں نے کہا تھا سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے کیا کہا تھا، انہوں نے پچھلی حکومت جب بنی انہوں نے کمیٹی بھی بنائی اور ہارس ٹریڈنگ کا شور بھی تھا، دھاندلی کا شور تھا، نظام کو شفاف بنانے کی بات ہو رہی تھی، یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی رکن ووٹ نہیں دے گا تو ان کی رکنیت ختم ہوگی۔ یہ ان کے دعوے وعدے تھے، لیکن یہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے ہمیشہ کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ جن کی سیاست کا آغاز جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق کی کوکھ سے جنم لیتی ہو وہ یہ نہیں کر سکتا۔ آئی جے آئی بن کے پیسہ دے کے جو وزیر اعظم بنتا ہو وہ یہ نہیں کر سکتا۔ جو چانگا مانکا کی سیاست کے بانی بھی ہو اور چانگا مانگا کی سیاست پہ یقین رکھتے ہو وہ بھی یہ نہیں کر سکتے۔ جس کی سیاست کا آغاز پرچی سے ہوا ہو وہ بھی شفافیت نہیں لا سکتا، کیونکہ ان کے لیے سیاست کاروبار ہے، ان کے لیے سیاست اور حکومت کرپشن کرنے کا ذریعہ ہے، مزید پیسہ بنانے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر ان کے دور میں ان کے نیچے ایم این ایز قبضہ مافیا بن کے، جس طرح آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ جو قبضہ مافیا کی 36 ان کے اراکین اسمبلی وہ قبضہ مافیا تھے، تو انہی پیسے کو یہ پھر استعمال کرتے ہیں۔ ان کے ضمیر بکتے بھی ہے اور یہ ضمیر خریدتے بھی ہے، اور ہم یہاں پہ شفافیت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ یہ صرف ایک ہی شخص کر سکتا ہے، ایک ہی لیڈر کر سکتا ہے پاکستان کا، وہ ہے عمران خان۔ آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے دعویٰ وعدہ نہیں، عملی طور پہ سینٹ کی انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے جو آئینی ترمیم ہم پارلیمنٹ لے کے آئے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اگر کرکٹ کے دور میں نیوٹرل امپائر لانے والا عمران خان، پاکستان کی سیاست میں طویل ترین جدوجہد کرنے والا عمران خان، پاکستان کے الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے طویل ترین دھرنا دینے والا عمران خان، پاکستان کے سینٹ الیکشن میں جب الزامات لگے اپنے 20 اراکین اسمبلی کو نکالنے والا عمران خان، اور پاکستان کے سینٹ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے آئینی ترمیم لانے والا عمران خان۔ یہ تو پرائم منسٹر عمران خان کی کوشش ہے۔ اور دوسری طرف ان سے سوال ہونا چاہیے کہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بات کی، آپ نے پچھلی حکومتوں میں رہ کے بات کی، آپ نے سینٹ کے اوپر انگلیاں بھی اٹھائی، آپ نے حال ہی میں جب سینٹ کے چیئرمین کے انتخابات ہوئے آپ نے اس کے اوپر سوال اٹھایا، کیا آپ نے کسی اراکین اسمبلی رکن اسمبلی کے اوپر کوئی کارروائی کی؟ کیونکہ آپ اس کاروبار کا خود حصہ ہو، آپ خود کرپشن کر کے پیسہ بنا کے یہ چیزیں بازار لگانا چاہتے ہو۔ یہ صرف ایک دفعہ ایکسپوز نہیں ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب فیٹ اپ کی قانون سازی تھی، اور میں اہم ترین بات کی طرف ابھی آ رہا ہوں کہ جب فیٹ اپ کی قانون سازی تھی تو اس وقت ان کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں گئے تھے۔ عمران خان کی کوشش تھی اور ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالے، بلکہ ان کی کوشش تھی کہ وہ قوانین پاس نہ ہوتے تو پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جاتا۔ اگر بلیک لسٹ میں چلا جاتا مطلب یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آنی، مطلب یہ پاکستان میں مہنگائی میں مزید اضافہ، مطلب یہ کہ پاکستان کے اوپر پابندیاں، ان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، ان کے تو اثاثے باہر، ان کی تو جائیدادیں باہر، ان کی تو اکاؤنٹس باہر، ان کو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن بے شرمی دیکھی ہے، منافقت دیکھی ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ ان کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں گئے تھے، یہ ووٹ دیتے، یہ ڈاکومنٹ دیتے ہیں کہ ہمیں این آر او دے دے تو ہم ووٹ دے دیں گے۔ عمران خان نے این آر او نہیں دیا، انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد عمران خان نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا یہ اکٹھے ہوں گے، یہ اکٹھے ہوئے، اور یہ جو ڈاکومنٹ انہوں نے دیا تھا آج میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر رکھتا ہوں کہ اس کے بینیفیشری کون تھے، کس کے لیے این آر او مانگ رہے تھے۔ اگر ہم یہ دیکھیں اس میں نواز شریف، مریم نواز، خواجہ آصف، شہباز شریف، احسن اقبال، آصف علی زرداری، خورشید شاہ، یوسف رضا گیلانی، اب پتہ چلا کہ یہ پی ڈی ایم کا مشترکہ امیدوار کیوں ہے، کیونکہ ان کے معیار پہ تو یہ پورا اترتا ہے، این آر او لیگ کا حصہ ہے، اور جب وہ این آر او لیگ کا حصہ ہے تو ان کا امیدوار بھی این آر او مانگنے والا ہی ہوگا۔ ذرا اگر کوئی ویڈیو آپ کے پاس ہے تو آپ بسم اللہ کیجئے، پھر میں بات آگے لے کے چلتا ہوں۔ کی مالی حیثیت
आजादी की माली हैसियत में 10 गुना इजाफा हुआ है। ये इंकशाफ आज अखबार की न्यूज में उसके मुमताज इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर और चीमा की एक रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें बाकायदा सरकारी दस्तावेजात का बराह रास्त उसका जिक्र किया गया है और ये तमाम शुमारियात, तमाम फिगर्स उन सरकारी दस्तावेजात से लिए गए हैं। इसके मुताबिक 2008 के इंतखाबात से कबल जनाब अब्दुल कादिर गिलानी के ज़ाती असासों की मालियत 85 लाख रुपए थी, जो कि उन्होंने 2008 में डिक्लेयर की थी। जून 2009 में जो उन्होंने अपने असासे डिक्लेयर किए हैं, ये 85 लाख रुपए के असासे अब 7 करोड़ 20 लाख रुपए तक पहुंच चुके हैं। यानी कि ये सरकारी आदाद शुमार है, जिसमें सरकारी तौर पर ये कहा गया है अब्दुल कादिर गिलानी की जानिब से कि एक साल में उनके असासों में तकरीबन 6 करोड़ और 50 लाख रुपए का इजाफा हो चुका है। इनकम टैक्स वो नहीं देते हैं। असासे उनके 2008 में जनाब अब्दुल कादिर। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि रोज सुनने को मिल रहा है कि बड़ा सियासी है, तो जिनके लिए सियासत करप्शन का नाम हो तो ये तो फिर उस मयार पे पूरा उतरता है। एनआरओ लीग का मुश्तरका उम्मीदवार, तो फिर एनआरओ लीग के सेक्शन 9 में जो इन्होंने एनआरओ मांगा था उसका बेनिफिशियरी भी बनता, जो कि नहीं मिला इनको, वो भी यूसुफ रजा गिलानी। तो कुछ और भी मैं तो कुछ नहीं कह रहा। ये तफ्तीशी अफसर ने बताया कि 1997 में सऊदी अरब ने बुलेट प्रूफ मर्सिडीज उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को तोहफे में दी। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने 2008 में ये गाड़ी नवाज शरीफ को 6 लाख रुपए में दे दी। नवाज शरीफ को मिसाल बनाते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां आसिफ जरदारी को दे दी। ये अब देखिए कि नवाज शरीफ के पास को जा रही है, नवाज शरीफ से इधर जा रही है, फिर उधर जरदारी के पास जा रही है। इस मयार पे भी पूरा, क्योंकि यहां पे ये सहूलतकार है किसका? जरदारी का। और जरदारी सहूलतकार के साथ क्या करता है? या तो वजीर आजम बनाता है या उधर वजीर आला बना दिया। मुराद अली शाह फेक अकाउंट्स की जाइटी पड़ी है कि वो जो करप्शन का सहूलतकार था फेक अकाउंट्स में, जो सब्सिडीज दे रहा था पावर प्लांट्स का, शुगर मिलों का, फेक अकाउंट्स, जाली ट्रैक्टर्स, जाली किसान, उनके नामों पे जो सब्सिडीज दे रहा था उधर वो था। इस मयार पे भी ये पूरा उतरता है। फिर एक और चीज आपने देखा कि नवाज शरीफ बच्चों की शनाख्ती कार्ड बनने की उम्र नहीं होती, वो वहां पे करोड़ों अरबों के फ्लैटों के मालिक बन जाते हैं। जब उनसे सवाल होते हैं कहते हैं कि बाप जवाब देगा, बाप कहते हैं बेटी जवाब देगी, बेटी कहते हैं भाई, भाई कहते हैं कि वो दादा जवाब देंगे, दादा किधर है? कब्र में। तो इस मयार पे भी ये पूरा उतरता है। फिर जरा कुछ और देखते हैं और बात करेंगे साबिक तुर्क वजीर आजम की अहलिया की जानिब से दिया जाने वाला हार। साबिक वजीर आजम साथ ले गए थे, अहलिया की जानिब से कहा गया है कि हार वापस किया जाए शोबे टेक्नोलॉजी को। मजीद जानेंगे जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, आगाह कीजिए इस खबर के बारे में। बिल्कुल, ये तुर्क खातून अव्वल ने अपना हाथ जो है मुतासरीन के लिए नाजरा टेक्नोलॉजी नेटवर्क को ये दिया था और कहा था कि वो इसको प्रूव करके उनके लिए मुतासरीन के लिए जो है पैसे वो जमा किए जाएंगे। लेकिन ये बात में इंतशाफ हुआ कि ये हाथ जो है साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ये ले गए थे। तो जब वज़ीर आज़म निसाब ने सारे वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने खुद ही इस बात को ऑन कर दिया कि वो हाथ उनके पास है। अब एसआईए ने उनको एक लीगल नोटिस भिजवा दिया है। उसमें तौर पर कहा गया है कि अगर 3 रोज के अंदर उनको हाथ वापस ना किया गया तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अच्छा, ये आपने देखा कि गाड़ी चोर भी, फिर ये हार चोर, मुझे तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं आया। जरा पहले 10 सेकंड फिर से सुनाइएगा। और बात करेंगे साबिक तुर्क वजीर आजम की अहलिया की जानिब से दिया जाने वाला हार। साबिक वजीर आजम साथ ले गए थे, अहलिया की जानिब से। ये मतलब बेशर्मी की इंतहा देख लीजिए कि तुर्क खातून अव्वल को पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान, यहाँ पे लोग बुरी हालत में, वो चंदे में अपना हार देती है। और हार का आपने खुद सुन लिया कि हार किधर है, वो भी साहब ने चुरा दिया। वज़ीर आज़म होते हुए हार चुराता है। तो आप ये देखिए कि इनका मयार क्या है। इनका मयार ये कि आपको खुद करप्ट होना चाहिए, फिर अपने बच्चों को नवाजना चाहिए, अपने खानदान के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, सरकार का पैसा आपको बिल्कुल अयाशियों पे उड़ाना चाहिए, और आपको या तो
زرداری خاندان یا شریف خاندان سے تعلق ہونا چاہیے. تعلق نہیں ہے تو پھر آپ کو ان کا غلام ہونا چاہیے اور ان کی کرپشن کا سہولت کار ہونا چاہیے. اب اس معیار پہ تو یہ پورا اترتا ہے. میں آپ کو 5-6 چیزیں دکھاتا ہوں کہ نواز شریف نے اور شہباز شریف نے 800 کروڑ سے زیادہ پروٹوکول اور کیمپ آفیسز اور دوروں پہ اڑا دیے تو یہ کیسے نہ کرتا. شریف خاندان نے 5 کیمپ آفیسز رکھے, زرداری نے 4 کیمپ آفیسز رکھے, اس سامنے بھی 5 کیمپ آفیسز رکھے, تو اس معیار پہ پورا تھا. 24 کروڑ سے زیادہ پاکستانی قوم کا اڑایا. روز کہتے ہیں سیاسی ہے, اس معیار پہ پورا اترتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز, ترک خاتون اول ہار دیتی ہے پاکستان میں سیلاب زدگار متاثرین کے لیے, آپ وہ ہار چورا کے لے جاتے ہو. اور یہ شخص سویس حکام کو جو سپریم کورٹ کے کہنے پہ اس نے خط نہیں لکھا, مطلب یہ زرداری کی کرپشن کا دفاع کرتا رہا. سویس اکاؤنٹس میں اس کا پیسہ پڑا ہوا تھا, ان کو خط نہیں لکھا, نااہل ہو گیا. تو سرٹیفائیڈ نااہل تو نواز شریف بھی ہے, سرٹیفائیڈ نااہل یہ بھی ہے. پھر اس کے بعد صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام پہ انہوں نے بھی اساسی بنائے, انہوں نے بھی اساسی بنائے. ان کی بیوی بھی 2008 سے پہلے 24 کروڑ کی مقروض آپ نے خود سنا. پھر اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئی وہ بھی آپ نے سن لیا. صرف یہ نہیں, بے شرمی دیکھیے, اینجلینا جولی پاکستان آئی تھی اور پاکستان کے جو متاثرین تھے ان سے مل رہی تھی. یہ کیا کرتا ہے کہ خصوصی تیاری سے اپنے خاندان کو وزیراعظم ہاؤس بلاتے ہیں اور اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میرے خاندان والے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے ملک کا وزیراعظم تھا. اینجلینا جولی کو کہتا ہے کہ ہمارے خاندان والے آپ سے ملنا چاہتے ہیں, فیملی کے لیے خصوصی تیاری میں بلایا جاتا ہے, کھانے کا انتظام ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو بین الاقوامی میڈیا نے رپورٹ کیا اینجلینا جولی کو کہ اس کو دکھ ہو رہا تھا کہ ادھر لوگوں کی حالت دیکھے اور ان کی عیاشیاں دیکھے. مطلب ایک ایکٹریس کو پاکستانیوں پہ ترس آ رہا ہے, لیکن آپ کو ترس نہیں آیا, آپ کو سیلفیاں کھنچوانی تھی, آپ کو تصویریں بنانی تھی. تو یہ بھی یہ شخص ہے. پھر اس کے بعد ڈرون حملوں کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ وکی لیکس میں صاحب کا ذکر ہے. زرداری نے کہا تھا کہ مزید مارو, وہ میں اس کا بار بار حوالہ دے چکا ہوں. اس نے کہا کہ بس آپ ڈرون حملے کرتے جائیں, ہم پارلیمنٹ میں شور مچائیں گے, پھر گھر چلے جائیں گے, سو جائیں گے. تو اس معیار پہ بھی پورا اترتا ہے. میں یہاں پہ اب اس ایشو کے اوپر آتا ہوں کہ دیکھیں, آپ روز ٹی وی کہتے ہیں, جس طرح یہ ایکسپوز ہو گئے فیٹ اپ کے قانون سازی کے وقت, یہ ایکسپوز ہو گئے تحریری این آر او مانگ کر, یہ اسی طرح ایکسپوز ہو گئے ابھی جو ہم آئینی ترمیم لے کے آئے کہ سینٹ کی انتخابات کو شفاف بنایا جائے, اس کی بھی انہوں نے مخالفت کر دی اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. لیکن اس میں بھی ایکسپوز ہو گئے. روز آ کے بجائے اس کے کہ ہم سب مل کر سوال کریں, اور الیکشن کی بات, الیکشن انشاءاللہ حفیظ شیخ کی جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں ٹیکنوکریٹ ہے. اب ٹیکنوکریٹ کوئی گالی تھوڑی ہے. اگر ایک بندہ اکنامکس میں اپنی فیلڈ میں ماہر ہے, اس کا یہ مطلب ہوا نا ماہر ہے اپنی فیلڈ کا, تو یہ آپ کی نزدیک گالی ہو گئی. ایک بندہ دنیا کی 24 ممالک کو ایڈوائز کر رہا تھا تو کچھ ایکسپرٹی ہوگی. ایک بندہ ہارورڈ گریجویٹ ہے, ہائیلی کوالیفائڈ ہے, تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر بات کرے, اس کی ایکسپرٹیز کے اوپر بات کرے. روز یہاں پہ ہم سب سنتے ہیں مختلف جماعتیں, اور یہ انہوں نے جو اس کے بارے میں کہا تھا کہ کرسی سے اترو, نواز شریف کو آپ نے سنا ہوگا, باقی ان کے رہنماؤں کو سنا ہوگا, اور ساری اکٹھے ہیں. یہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ یہ سارے اکٹھے ہوں گے کیونکہ ان کے مفادات ایک ہے. یہ یہاں پہ اپنی چوری بچانے کے مال بنانے کے لیے سیاست کرتے ہیں, حکومت کرتے ہیں, اور پھر پارلیمنٹ کو استعمال کرتے ہیں اپنی کرپشن کی دفاع کے لیے, این آر او مانگنے کے لیے, جو کہ ان کو نہیں ملنا. ایکسپوز ہو گئے فیٹ اپ میں, ایکسپوز ہو گئے ابھی سینٹ کے الیکشن جو آئینی ترمیم تھی اس میں ایکسپوز ہو گئے. اور رہی بات یہ کہ الیکشن کیا ٹی وی کھیل رہے ہو. کل ایک شیرپاؤ کی جماعت سے ملاقات ہو رہی تھی, بریکنگ نیوز چلا دی, اور اپنی بیٹ رپورٹر سے ذرائع بنا کے کہ ایک اور جماعت سے انہوں نے, شیرپاؤ کی جماعت نے ہمارے سپورٹ کا اعلان کر دیا, اس کا قومی اسمبلی میں ایک بھی نمائندہ نہیں ہے. ٹی وی کھیل رہے ہیں. جس طرح آپ نے کہا تھا پرائم منسٹر عمران خان نے الیکشن جیتا اور آپ نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے, کر کے دکھایا. آپ نے اسپیکر کے الیکشن میں شور مچایا, آپ کو کر کے دکھایا, بلکہ اپنے ووٹوں سے زیادہ ووٹ اسپیکر صاحب کو پڑے.
آپ نے کہا کہ بجٹ پاس نہیں ہو سکتا، پاس ہو گیا. آپ نے کہا کہ فیڈ اپ کی قانون سازی میں تو آپ نے مخالفت کر دی، پاکستان مخالف بیانیوں کو آپ نے سپورٹ کیا، اس میں بھی ہو گیا. اور اس انتخابات میں بھی انشاءاللہ ہم یہ جیتیں گے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن کوئی مورل کریکٹر کسی کا ہو، یار ہمارے کوئی مورل کولیپس اتنا ہو گیا کہ ایک بندہ ترک خاتون اول کا ہار چرانے والا، یہاں پہ ہم ٹی وی کے اوپر اس کے اوپر بات کرتے ہیں، دکھاتے کیوں ہیں؟ ایک بندہ سرٹیفائیڈ نا اہل، اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے. ایک بندہ زرداری کی کرپشن بچانے کے لیے سوئس بینکوں میں جو آپ کا پیسہ پڑا ہوا ہے اس کو دفاع کر رہا ہے، وہ زرداری کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر سوال ہونا چاہیے. سوال ہونا چاہیے کہ جب ڈرون حملے ہو رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں وکی لیکس میں آیا ہے کہ بس آپ ڈرون حملے کرتے جائیں گے، آپ صرف شور مچائیں گے، احتجاج کریں گے، باقی کچھ نہیں ہوگا. یہ ایسی بے شرمی ہوتی ہے. اور وہاں پہ ایک ایکٹریس آ جاتی ہے، آپ اپنے خاندان کے لیے خصوصی طیارہ بیچ کے دعوتیں کرتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ہنستی ہے، ان کو دکھ ہوتا ہے، آپ کو نہیں ہوتا. یہاں پہ کوئی ہم روزانہ سیاسی ہے تو اس سیاسی معیار پہ تو پورا اترتا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ یہ پی ٹی آئی والوں کو سیاست نہیں آتی. اگر سیاست کرپشن کا نام ہے نہیں آتا، اللہ کا شکر ہے. یہ سیاست آپ اپنے پاس رکھو، یہ زرداری اور زرداری کے نسل کو مبارک ہو، یہ شریف خاندان اور ان کے نسل کو مبارک ہو. ہم اس کے لیے نہیں آئے. این آر او آپ کو نہیں ملنا اور کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. آگے کا میں آپ کو بتاؤں کہ اصل یہ ٹی وی کہہ رہے ہیں، اصل ایشو ملک کے اندر یہ ڈسکس ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے دعوے وعدے جھوٹے تھے، آپ اس سے مکر گئے. آپ نے فیٹم میں پاکستان کی مخالف ووٹ کیا این آر او مانگنے کے لیے، وہ نہیں ملا، آپ سڑکوں پہ نکل آئے. آپ کو گلگت بلتستان میں بری طرح شکست ہوئی. آپ کا لاہور کا بڑا شور سنتے تھے، لاہور میں جلسہ آپ کا بری طرح فلاپ ہو گیا. آپ کو ہر محاذ پہ عوام نے مسترد کر دیا، کیونکہ این آر او لیگ کو عوام نے مسترد کر دیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ مسترد کریں گے. لیکن میں یہ باتیں آپ سے اس لیے کرنے آیا کہ ان کے دوغلے پن کے اوپر بھی کوئی گفتگو ہونی چاہیے کہ آپ کہتے کیا تھے، آپ کرتے کیا ہو. آپ کا شکریہ. عرفان رضا صاحب ڈم سے آپ نے غنی کے بارے میں بات کی تو بہت ساری باتیں گورنمنٹ کے لوگ کر رہے ہیں غنی صاحب کے بارے میں. ایک تو ہے کہ وہ نائب انہوں نے 5 سال کی اور اس کے بعد وہ اب الیکشن لڑ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ساری چیزیں اگر آپ کو اتنے آبجیکشنز ہیں لیکن آپ نے الیکشن کمیشن میں کوئی آبجیکشن نہیں کیا. تیسری بات یہ کہ آپ کو کیا ڈر کوئی لگ رہا ہے کہ ان سے کیونکہ زیادہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ساری گورنمنٹ کو خائف لگ رہی ہے ان سے کہ شاید وہ کوئی نتیجہ کوئی ایسا ہے جو خلاف. دیکھیے پہلی چیز آپ نے یہ کہا، یہ صرف آپ یہ کہتے کہ یہ جو ڈاکو لیگ ہے نا این آر او لیگ، ان کو صرف میڈیا پہ ہی ٹائم مل رہا ہے. میڈیا پہ کیسے؟ گلگت بلتستان میں شور سنتے تھے. کیا شور؟ کہ 2/3 اکثریت. میں نے کہا کہ تحریک انصاف کو ہی ملے گی، مل گئی. آپ شور سنتے تھے بجٹ کے وقت، بجٹ بھی پاس ہو گیا. آپ شور سنتے تھے فیٹر کے قانون سازی کے اوپر، وہ بھی ہو گیا. آپ ان کے لاہور کے پی ڈی ایم بن گیا، مولانا آ رہا ہے، مولانا جا رہا ہے، کیا ہو گیا؟ کس کو فائدہ کر گیا؟ وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. آپ نے جو ایک ہی چیز ہے، صرف روزانہ ہر ایشو کا چھوٹا موٹا ایشو بنا کے انہوں نے اپنا سرکس جاری رکھنا ہے. ان کے سرکس میں دمی نہیں ہے. تحریک انصاف انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ سینٹ کی انتخابات جیتے گی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگلا جو سندھ کے اندر حکومت بننے جا رہی ہے وہ بھی تحریک انصاف کی ہوگی. اور وہ آپ نے دیکھ لیا کس انداز سے خائف ہے، خائف ہونا دیکھنا چاہتے ہیں. علیم عادل شیخ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ الیکشن سے پہلے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، جیل میں سام چھوڑے جاتے ہیں، پھر 50 گنڈے جیل کے اندر بیچے جاتے ہیں، پھر حکومت پوری بوکھلاگ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سندھ میں انہوں نے ڈیلیوری نہیں کیا، اگلی دفعہ ادھر آ رہے ہیں. فضل الرحمان کا بڑا شور سنتے تھے، قرم ایجنسی کا الیکشن ہوا، ہم جیت گئے، وہ تو ان کی سیٹ تھی. اس دفعہ تحریک انصاف جیت گئی. تو پاپولرٹی میں تحریک انصاف کی اضافہ ہو رہا ہے اور ہر محاذ پہ ان کو شکست ہو رہی ہے. صرف بس ایک کام کرنا ہے، ٹی وی کہنا ہے. لیکن میں نے کہا کہ ذرا سیاسی جو یہ جس کو کہتے ہیں میں آپ کو وہ سمجھاؤں. دنیا سے راسل صاحب یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ حکومتی جو اراکین ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہمارے پاس زیادہ لوگ ہیں، اسی وجہ سے حکومت خائف ہے. اس کا ایک ثبوت دیکھ لیا کہ آج جو ایم پی ایم ہے وہ تعلیمی جماعتوں کی اجلاس میں شریک نہیں ہوئی ہے. تو آپ اس کو کس کی دیکھتے ہیں؟ بظاہر مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک لگ رہا ہے کہ جو تعلیمی جماعت ہے ان کی ہم وہ بھی سائڈ پہ ہو رہی ہے اور حکومتی اراکین جو ہے وہ بھی جو ہے اپوزیشن سے رابطے میں. دیکھیے پہلی چیز یہ کہ آج آپ نے دیکھا کہ فضل الرحمان سے ملاقاتیں ہو رہی ہے.
پھر اپنے ہی اراکین اپوزیشن کے اراکین کے لیے عشائیوں کا انتظام کیا جا رہا ہے. وہ تو پہلے یہ دیکھے کہ فیٹ اپ کے قانون سازی کے اوپر آپ کو بری طرح شکست کیوں ہوئی. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ان سے یہ بھی سوال کرے کہ مریم نواز نے کہا تھا کہ استعفے ان کے منہ پہ مارے. ان کے اپنے جو دیور بنتے ہیں انہوں نے ان کے کہنے پہ استعفیٰ نہیں دیا اور واپس کر دیا. تو ان کی تو حالت خود دیکھے. اپوزیشن کے اوپر سوال کرے. اپوزیشن سے سوال یہ کرے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے دعوے ہوتے ہیں گلگت بلتستان کے اوپر آپ ہار جاتے ہو, فیٹ اپ کے اوپر ہار جاتے ہو, لاہور کی جلسے کے اوپر بری طرح ناکام, پشاور کی جلسے کے اوپر بری طرح ناکام, آپ کا قرم ایجنسی کا الیکشن بری طرح آپ ناکام, بجٹ کے اوپر آپ بری طرح ناکام, لیکن روزانہ ٹی وی کھیلنا ہے, سرکس لگانے اپنے چولے بیچ رہے ہیں, کبھی پیاز ٹماٹر اس کے اوپر کاٹ دیتے ہیں, کبھی مرچیں کاٹ دیتے ہیں. آزم خان صاحب راشد صاحب پی ٹی آئی نے اپنا مشترکہ امیدوار بنایا یوسف رضا گیلانی صاحب کو ملتان سے یہاں میرٹ پہ پورا اترتے ہیں ان کے ملتان سے یہاں لا کے اس کو امیدوار بنایا. تو تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں کہ ان کو مشترکہ امیدوار بنانے کی وجوہات کیا ہے, اور نمبر 2 اس پہ حکومت کیوں قائم نظر آ رہی ہے. آج بھی شیخ رشید صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے, ابھی آپ کے پریس کانفرنس وہ ٹی وی کھیل رہے تھے, ابھی ان کی پریس کانفرنس ختم ہوئی ہے, ابھی ان کی پریس کانفرنس ختم ہو رہی ہے. اور آپ نے کہا کہ وہ متفقہ امیدوار کیوں ہے, تو ان کے ہاں جس بھی اتفاق ہوتا ہے ایک این آر او لیگ کا وہ حصہ ہے جنہوں نے پارلیمنٹ میں انہوں نے تحریر این آر او مانگا تھا. یہ دیکھیں خورشید شاہ اور زرداری کے ساتھ جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی ہے, تو یہ بھی نیب زدہ بھی اور این آر او لیگ کا حصہ. نمبر 2 یہ کہ آپ کو ڈاکہ مارنا آنا چاہیے, آپ کو اپنے بچوں کے لیے حکومت کی کرسی کو استعمال کرنا چاہیے, آپ کو امریکہ کے سامنے جھکنا چاہیے, آپ کو جو پاکستانی قوم کا پیسہ ہے وہ عیاشیوں میں اڑانا چاہتے ہیں چاہیے. اگر یہ آپ کو آتا ہے تو آپ ان کے امیدوار ہو سکتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو ابھی دکھا دیا, یہ بالکل میرٹ پہ پورا ہے. اور اگر ہمارے افیشیل صاحب کے بارے میں کہتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ ہے. اب ٹیکنوکریٹ گالی بن گیا, چور جو ہے ان کا متفقہ امیدوار ہو گیا. ٹیکنوکریٹ ہے, اکنامکس اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے, 23-24 ممالک کو دنیا کے وہ ایڈوائز کر چکا ہے, ہارورڈ گریجویٹ ہے, تو ان کا معیار جو ہے وہ تو الگ ہے. سردار وقار جی, سوال یہ ہے کہ جو اپوزیشن کا نامزد یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں وہ سارے ایکسپرٹ لوگ ہیں, کرپشن میں ہوں یا جس طرح بھی ہوں, اور دوسری طرف ایک ٹیکنوکریٹ ہے. اگر سپریم کورٹ کا یہ آرڈر آ جاتا ہے جو سیکرڈ پینلٹی ہے وہی جاری رکھی جائے, تو حکومت کیا لائے عمل کرے گی کہ اس کرپشن کا جس کا آپ نے پرچم اٹھایا ہے اس کو کیسی اس کی سربلندی کیسے؟ دیکھیں ایک چیز, یہی لوگ تھے نا, یہی ان کا پیسہ تھا, یہی ان کا پیسہ تھا, یہی چیزیں تھیں. میں نے آپ کو کتنے حوالے دیے, ان کو شکست ہوئی, ان کا خیال ہے یہ خود بکتے ہیں تو یہ خریدیں گے بھی. اگر یہ دانڈی کا شور کرتے ہیں تو آپ ان سے سوال کریں نا کہ اگر شفافیت لانے کے لیے آئینی ترمیم عمران خان لے کے آیا تو آپ نے کیوں سپورٹ نہیں کیا؟ سوال تو ان سے بنتا ہے. اگر آپ نے اپنے امیدواروں کے حوالے سے یہ کہا اور اراکین کے حوالے سے یہ کہا کہ ہمارے ووٹ غائب ہو گئے, تو اگر غائب ہو گئے تو آپ نے کس کے خلاف کارروائی کی؟ عمران خان نے 20 اراکین اسمبلی کو نکالا. آپ نے دم ہے, آپ نے وعدے اور دعوے کیے, لیکن آپ نے آئینی ترمیم کی مخالفت کر دی. عمران خان آئینی ترمیم لے کے آیا, تو آپ عمران خان کی اس چیز کے اوپر جو کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا, جو آزاد الیکشن کمیشن اور شفاف انتخابات کے لیے 124 دن کا دھرنا دیا, جو پاکستانی سیاست میں سب سے لمبی اور طویل ترین جدوجہد کی, اور جنہوں نے اب یہ قدم اٹھایا, تو اس کو اپریشیٹ کرے, ان سے سوال کرے. باقی ان کو شکست پہلی بھی ہوئی ہے, ابھی بھی ہوگی. یہ ایک 2-3 دن رہتے ہیں, اس کے بعد بھی ان کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی, ان کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے گا. صرف پھر اس کے بعد ایک اور ایشو ہوگا اور آپ اسی طرح روزانہ اس کو دکھاتے جائیں گے. سرکس لگا ہوا ہے. میں تو یہی گزارش کرتا ہوں میڈیا سے, میں تو ان کو ڈائریکشن نہیں دے سکتا, یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ بھائی اچھا ہمیں تفریح مہیا کر رہے ہیں, ان کو ذرا پی ڈی ایم والوں کو اپنے انٹرٹینمنٹ چینلز پہ شفٹ کر دیں, آپ کے لوگوں کو بھی بہتر تفریح کا سامان ملے گا اور روزانہ نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملے گی. یہ کیا ڈرامہ مچایا ہوا ہے, ہر چیز میں ہار جاتے ہیں, اگلی دیر ایک نئی پریس کانفرنس ہوتی ہے, ادھر سوال شروع ہو جاتے ہیں. مطلب یہ کہ میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں, ابھی میں اس کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, آپ سے میں خود سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک سیاسی بندہ اب اس کو سیاسی بنا رہا ہے,
رکھ رکھا ہوا نا مطلب یہ کہ آپ کو اپنے باس کی کرپشن کا سہولتکار ہونا چاہیے, آپ رکھ رکھا والے ہو. بلٹ پروف گاڑیاں آ گئی, زرداری کو ادھر دے دی, نواز شریف کو ادھر دے دی, آپ رکھ رکھا والے ہو. آپ نے اگر قبضہ کر دیا اور اپنے بچوں کو نواز دیا تو آپ بڑے سیاسی ہو. آپ نے اگر پیسہ عوام کا زیادہ اڑا دیا تو پھر آپ کی واہ واہ بڑے اچھے وزیر اعظم ہو. اب یہ اگر معیار ہے تو یہ ان کو مبارک ہو, انشاءاللہ ان کو شکست ہوگی. اس میں کچھ ہے ہی نہیں نا, نمبر دے کے ہمارا نمبر دے کے ان کا نمبر دے کے بہت بڑا فرق ہے. یہ تو پہلے جو ابھی فیٹ اپ کا الیکشن ووٹنگ ہوئی آپ نے اس میں ان کی حالت دیکھی, تو اس میں کچھ نہیں ہے. دیکھیں میں تو آپ کو تمام چیزیں وہ ویڈیوز دکھائی, چیزیں دکھائی. آپ نے کہا کہ 5 سال نااہل ہوا ہے, یہ بھی کافی ہے. ایک بندہ نااہل, سرٹیفائڈ نااہل تو ہے نا, نواز شریف بھی سرٹیفائڈ نااہل ہے. امیدوار سے آپ سوال کریے. تھینک یو. وزیر مواصلات مراد